انفارمیٹو تراب کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی بدکاری کو سر انجام دیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، ایسے گناہ سر زد کیے جس کی مثال اور آخر تاریخی میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا گناہ سر انجام دیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن قبل اس سے کس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل دا انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حیران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت لوط کے والد حضرت حیران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ لوط علیہ السلام کافی معجزات کے حامل تھے۔ مثلا جب آپ دعا کرتے تو آسمان سے بارش ہوتی تھی، ہر طرف بادل ہی بادل ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس میں آپ علیہ السلام کے سر کا نشان بن جاتا۔ لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت کے لیے چنا گیا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ ناظرین گرامی، سدوم کے ارد گرد 5 ایسے شہر آباد تھے جن میں ہر شہر میں رہنے والے نفوس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ علاقے قدرت کے شاہکار تھے۔ لہلہاتے کھیت ان کی ضروریات سے بہت زیادہ تھے۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات موجود تھے، ان میں ہر رنگ کے پھل میوہ جات نیز یہ علاقے قدرت کی نعمات سے مالا مال تھے، اس لیے ارد گرد کے لوگ بھی اصول معاش کے لیے یہاں آتے۔ لیکن یہ بات اہل سدوم کو ہضم نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پھلوں پر نیز ان علاقوں کی ہر چیز پر ان کا حق ہے، لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ کافی پریشان تھے۔ ایک دن اہل سدوم آپس میں اسی مسئلہ پر غور و فکر کر رہے تھے کہ وہاں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور انہیں آپس میں جنسی بدفعلی کرنا سکھایا اور کہا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اب جب بھی وہ لوگ آئیں تو تم لوگ ان کے ساتھ یہی بدفعلی کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں میں اور بھی بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا تھا۔ یہاں سے کوئی قافلہ بھی خیر و عافیت سے نہیں گزر سکتا تھا، اور خصوصی طور پر اگر ان قافلوں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ احمق ہو گئے ہو جو اپنی لذت پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے خود سے تعلقات بنا رہے ہو۔ قوم نے کہا، یہ ہماری زندگی ہے اور اسے اپنی مرضی سے جئیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، ان کے اس جواب سے آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ یہ لوگ کس حد تک جنسی بدفعلی کا شکار ہو چکے تھے۔ اہل سدوم نے لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم ہمیں یوں ہی برا بھلا کہتے رہے تو ہم تمہیں شہر سے رسوا کر کے نکال دیں گے، اور اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو ہم پر آسمانی عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی اللہ رب الارباب نے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ یہ تینوں ملائکہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اب ان کی قوم ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جو ایک منافقہ تھی اور کفار سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے ان کو بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر 3 نوجوان انتہائی خوبصورت آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ علیہ السلام کے دروازے کو توڑنے پر بضد تھے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو چھپا دیا اور بہت پریشان تھے۔ ان کی اسی پریشانی اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے ان فرشتوں نے اپنے متعلق حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا اور کہا کہ آپ گھبرائیے نہ، یہ لوگ کچھ نہ کر پائیں گے، ابھی رات کچھ باقی ہے، آپ اپنے اہل خانہ سمیت یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ لیکن ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر قوم کو دیکھا اور عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو زمین سے اپنے پر سے اکھاڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر اسے زمین پر دے مارا۔ یہاں پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام درج تھا۔ یوں یہ بستی اور قوم لوگوں کے لیے نشانہ عبرت بن گئی۔ اس بستی کے باقی ڈیڈ سی میں پائے جاتے ہیں جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اس بستی کو ماہر آثار قدیمہ نے 10 سال کی سخت محنت کے بعد کھوجا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔